لیکن ساتھ ہی نور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے پوڈ کاسٹ کا مین ایم یہی ہے کہ وی کین کیپ ایوری ون فٹ اسمارٹ اینڈ انفارمڈ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اویئرنیس دی جائے. اویئرنیس ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے ہماری لائف میں. اور آپ کو پتہ ہے منتھ آف مارچ جو ہے وہ نیشنل کڈنی منتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو اس ایپیسوڈ میں ہم کڈنی ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس دیں گے. تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ کڈنی کیا ہے, اس کا کیا فنکشن ہے ہماری باڈی میں؟ ہم کڈنی کی بات کریں تو کڈنی ایکٹ ایز اے فلٹر ان آور باڈی. جو بھی باڈی میں ویسٹ فلوئڈ وغیرہ ہے, بلڈ کو فلٹر کرنا, یہ سارا فنکشن ہمارے پاس کڈنی کا ہے. اور اگر کسی باڈی میں اس کا فلٹر ہی پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا تو وہ باڈی کیسے پراپرلی فنکشن کر سکتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مارچ کو ہم نیشنل کڈنی منتھ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, تو بہت سی کنٹریز میں ہمارے پاس مارچ کے منتھ میں پراپر اویئرنیس دی جاتی ہے, کیمپین چلائی جاتی ہیں, گرین ریبنس باندھے جاتے ہیں, کیونکہ گرین ریبنس ہمارے پاس کڈنی ڈیزیز سے ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں. اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے کیا رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں, سمٹمز ہو سکتے ہیں, ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنی اسکریننگ مسٹ کروائیں, جو کہ شاید ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ پاکستان میں یہ اویئرنیس والا کام بہت کم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں, بتائیں ان کو سمٹمز کے بارے میں, تاکہ وہ ڈیزیز کو ارلی ڈائگنوز کر سکے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ, اگر کسی کو ڈیزیز ہے تو وہ زیادہ کمپلیکیشنز کی طرف نہ جائیں. جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کڈنی آپ کا فلٹر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. اگر آپ کی باڈی سے ویسٹ مٹیریل آپ کا نہیں ریموو ہو رہا ہے تو بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اس کے سمٹمز آپ کو ارلی اسٹیج پہ پتہ بھی نہیں چلتے انٹل آپ کو کرونک اسٹیج کی ڈیزیز ہوگی یا سویئر لیول پہ آپ کو ہو جائے ڈیزیز. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسکریننگ ٹائم سے کرائیں. اور اباؤٹ 37 ملین پیپل آر افیکٹڈ ایوری ایئر. ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کی وجہ سے افیکٹ ہو جاتے ہیں. پھر آگے اس کا اتنا کرٹیکل پروسیجر ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے ہیلتھ کو اس کے ساتھ مینیج کرنا سیکھیں. آپ اس سے پہلے پریکاشنری میئرز لیں کہ آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے, کیونکہ آپ کی ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے تو بہت زیادہ رسک فیکٹر ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی آرگنس افیکٹڈ ہو جائیں. جیسے اگر آپ کی کڈنی افیکٹڈ ہے تو اس کے ساتھ رسک فیکٹر ہے کہ آپ کا ہارٹ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. اس لیے تو ضروری ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کریں کہ آپ کا بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کیس آپ کی کڈنی افیکٹڈ ہے, آپ کے بلڈ میں میٹابولک ویسٹ ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ریز کر جاتا ہے. آپ اپنا بلڈ پریشر ریگولر بیسس پہ چیک کریں. اپنے ویٹ کو مینٹین رکھیں, کیونکہ میں ہر ایپیسوڈ میں جیسے کہتی ہوں اوبیسٹی از دی مدر آف ڈیزیزز. اگر آپ اوبیز ہیں, آپ کی کڈنی کے اوپر فیٹس ہیں, تو ظاہر آپ کی کڈنی پراپرلی فنکشن نہیں کر سکے گی. ساتھ ہی ساتھ اپنی اسموکنگ کی ہیبٹ چھوڑ دیں, آپ الکوہل چھوڑ دیں, آپ پراپر سلیپ روٹین بنائیں اپنی. اور جو سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ آپ واٹر انٹیک ہے. آپ اپنی واٹر انٹیک اچھی رکھیں, کیونکہ کڈنیز کو پراپر فنکشن کرنے کے لیے واٹر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اس لیے آپ اپنی واٹر انٹیک اچھی رکھیں. ساتھ ہی ساتھ اسٹریس بھی مینیج کریں, کیونکہ میں جیسے اسٹارٹ میں کہی تھی اگر آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں تو آپ کی پوری باڈی افیکٹ ہو جاتی ہے, جس پہ ہم آگے ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. اور جو موسٹ سگنیفیکنٹ اس کے سمٹمس دیکھیں گے اگر بات کی جائے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیگس کے اوپر سویلنگ آ جاتی ہے, آپ کی اینکلس کے اوپر سویلنگ آ جاتی ہے, آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے. اور جو سب سے بڑا سمٹم اگر میرے قریب دیکھا جائے تو کہ آپ کا یورین کا کلر چینج ہو جاتا ہے, اس کی اماؤنٹ ریڈیوس کر جاتی ہے, اور پین بھی آپ کو فیل ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو پین کو کنفیوز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے کڈنی پین ہے یا کسی اور طرح کا پین ہے. تو نور, آپ کو پتہ ہے کہ کڈنی کی اگر پین ہے تو وہ کہاں پہ فیلٹ ہوگی یا کہاں پہ فیل ہوگی؟ جی, تو جو کڈنی کا پین ہے نا ہمارے پاس, وہ ہمارے پاس موسٹلی کڈنی کا پین ڈیپ پین ہوتا ہے, اور ہمارے پاس بیک میں ہوتا ہے. اور بیک میں کہاں پر ہوتا ہے؟ اپر ہاف میں ہوتا ہے زیادہ تر موسٹلی کیسز میں, لوور ہاف میں نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ بیک پین ہو رہا ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی بیک پین کا مسئلہ ہے, اس کو کڈنی سے وہ سمجھتے ہی نہیں کہ شاید ان کو کڈنی پین ہو سکتا ہے یہ. تو اس لیے لوگ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اور وہ کڈنی کا وہ پھر کمپلیکیشن زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں. تو اس لیے کڈنی کا پین بیک پہ ہوگا, ڈیپ پین ہوگا, اور یہ کسی ایک سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے یا بہت سائڈز پہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور کچھ ڈائٹ کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ ڈائٹ کس طرح اس میں رول پلے کرتی ہے؟ ڈائٹ کا بہت زیادہ رول ہے ہمارے پاس. کسی بھی ایسے پرسن پہ جس میں کڈنی ڈیزیز یا تو اس کو ڈائگنوز ہو چکا ہے, یا وہ ویسے ہی چاہتا ہے کہ ویسے ہیلدی ڈائٹ لیتا رہے کہ اس کو کڈنی کا پرابلم نہ ہو, تو ایسے پرسن کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈائٹ میں سوڈیم مین سالٹ کا کم سے کم انٹیک کرے, کیونکہ جتنا زیادہ سوڈیم اور سالٹ جائے گا ہمارے ڈائٹ میں اتنا زیادہ بلڈ پریشر انکریز ہوگا, اور بلڈ پریشر ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس کڈنی کو ہارم کرے گا. تو اس لیے سوڈیم سالٹ کی اماؤنٹ کم سے کم کرے وہ پرسن جس کو کوئی بھی کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے. اگر ایسے زیادہ تر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم سالٹ کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ ہم سے نہیں فوڈ لیا جاتا سالٹ کے بغیر, تو وہ چاہیے کہ سالٹ کی جگہ ہمارے پاس کوئی بھی فلیور, کوئی بھی ہرب, کوئی بھی اسپائسیز ایڈ کر کے اس فوڈ کو فلیوریبل بنائے, صرف سالٹ کو آہستہ آہستہ کم کرتا
جائے. تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ رینل ڈائٹ لے جس میں ہمارے پاس سوڈیم, فاسفورس اور پروٹین کی اماؤنٹ تھوڑی کم ہو. اور اس کی جگہ ہمارے پاس بہت سے ایسے فروٹس آ جاتے ہیں جو وہ لے کے اپنی کڈنی کے لیے, جو کہ بہت ہیلپ فل ہیں, جن میں ریڈ گریپس آ جاتے ہیں, کچھ بینز آ جاتے ہیں, بیریز آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں لے کے وہ ہیلدی ڈائٹ لے اور صرف سالٹ کو اپنے ڈائٹ سے کم کرتا جائے تو اس کی کڈنی کم سے کم افیکٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے بہت اچھا بتایا کہ اگر ڈائٹ کے تھرو کنٹرول ہو سکتا ہے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کے آگے بہت کریٹیکل پروسیجرز ہوتے ہیں. اور سالٹ کو کم کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز ایک ماڈریٹ لیول کی ہونی چاہیے آپ کی ڈائٹ میں, اور ڈائٹ کے تھرو کنٹرول ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی کڈنی افیکٹ ہوگی تو پھر آپ کو ڈائلائسس پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے, جو کہ ایک بہت پینفل پروسیجر ہے. اور ان کیس خدا نہ خواستہ آپ کو کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے, پھر اس کے لیے ڈونر ڈھونڈنا اور سب کچھ کرنا بہت لمبا پروسیجر, پینفل پروسیجر ہو جاتا ہے.